بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، اور وہ قوم باز نہ آئی تو اس قوم کو اللہ نے ایک عذاب میں مبتلا کیا، اور اس قوم کو اللہ نے اس عذاب میں مسخ کر دیا۔ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب کیسے تباہ ہوئی، آئیے اس واقعے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں کئی مشہور واقعات اور مضامین ہیں۔ ان میں ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دیا جانا بھی ایک اہم واقعہ موجود ہے۔ ان کو بندر کیوں بنایا گیا اور ان پر یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ قوم اللہ کے اس عذاب میں کیوں گرفتار ہوئی؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی قوم کو مچھلی کے شکار سے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس قوم کے چند ہزار افراد نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان افراد کے چہروں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ آئیے مکمل واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا نامی ایک وسطی میں آباد تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور یہ شہر مدینہ پاک اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس شہر میں تقریباً 70,000 لوگ آباد تھے۔ اس شہر کی ساحلی پٹی یعنی سمندر کنارے سال کے ایک مہینے میں اتنی کثرت سے مچھلیاں نمودار ہوتی کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن 11 مہینوں میں ہفتہ یعنی یوم السبت جس کو قرآن میں فرمایا گیا، اس دن اس جگہ مچھلیوں کی کثرت ہو جاتی۔ یہود کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنا چونکہ منع تھا، مچھلیوں کی کثرت نے انہیں بے چین کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور سمندر کے کنارے مختلف جگہوں پر حوض کھود لیے اور سمندر سے نالیاں بنا بنا کر ان حوضوں میں منسلک کر دیں۔ اس طرح مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ان تالابوں اور حوضوں میں جمع ہو جایا کرتی، اور وہ لوگ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیا کرتے۔ بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو یوں مقید کر لینا شرعی حدود سے تجاوز کرنا تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا تھا، اور یہ طویل عرصہ تک اس عمل کا ارتکاب کرتے رہے۔ نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس نافرمانی میں ملوث رہی۔ خوف خدا رکھنے والے کچھ لوگوں نے، اس قوم کے کچھ ایسے نیک لوگوں نے انہیں اس کام سے منع کیا تو ان کو یہ برا جانتے، لیکن خیال سے کچھ لوگ اس میں سقوط اختیار کر لیتے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ نافرمان لوگ بلکہ آگے سے یہ کہتے کہ ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مچھلیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو منع کرنے والے ان کو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، تم مغالطے میں پڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اچانک عذاب اپنی گرفت میں لے لے۔ اس شہر میں 70,000 لوگ رہتے تھے، اور جو منع کرنے والے یا نیک لوگ جو اس سے بچتے تھے وہ صرف 12,000 تھے۔ جب علاقے کی اکثریت نے یہ عمل شروع کر دیا اور کسی نصیحت کو کلیتاً ماننے سے انکار کر دیا تو نیک لوگوں نے کہا بخدا ہم اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھینچ لی اور ان ظالم لوگوں سے الگ ہو گئے۔ اس طرح ایک عرصہ گزرا اور ان لوگوں نے توبہ کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش تک نہ کی، پھر اس معصیت میں مسلسل اصرار بھی کرتے رہے، اور ایک رات ایسی آئی کہ اس رات اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اتر آیا۔ صبح جب نیک لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو باہر نکل رہے ہیں اور وہ دوسرے جو افراد ہیں ان میں سے کوئی باہر نہیں آ رہا، ان میں سے کوئی فرد ابھی تک باہر نہیں نکلا، تو یہ لوگ متجسس ہوئے، ان کو تجسس ہوا، تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے کھڑے ہو کر دوسری طرف دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ وہ تمام لوگ تو بندر بن چکے تھے۔ وہ بندر بننے والے نیک لوگوں کو پہچان رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کو نہیں پہچان رہا تھا۔ وہ 3 دن تک وہ قوم جو بندر بن گئی روتی رہی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ہلاک کر دی گئی، اور یہ مسخ شدہ افراد سارے کے سارے مر گئے۔
کوئی زندہ نہ رہا اور ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو پھر اسی طرح ہلاکتیں اور معاملات ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اسی بندر کی قوم میں سے ہے یا اسی سے نسل چلی، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ سب مار دیے گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، وہ تو ایک اللہ کا عذاب تھا، وہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور نیک زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے علامہ خلیل مدنی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔